ہاں جی، اب ہم دیکھتے ہیں موسم گرما کے حالات۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ موسم سرما کے میں کیا ہوتا ہے، اب ہم دیکھتے ہیں موسم گرما میں۔ اگر ہم موسمی نقشے پر جولائی کے خطِ مساوی الحرارت جو ہیں ان کو دیکھیں تو آپ پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ بر اعظم کے جنوبی حصے شمالی حصوں کی نسبت زیادہ گرم ہیں۔ اس کی ایک وجہ کیا ہے؟ جیسے جیسے ہم بلند ارطبل کی طرف جاتے ہیں درجہ حرارت کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ دوسرا، اس کے اندرونی حصے مغربی اور ساحلی علاقوں کی نسبت زیادہ گرم ہیں کیونکہ وہ سمندر سے دور ہیں۔ موسم گرما میں بر اعظم یورپ کے سب سے زیادہ گرم علاقے 3 جنوبی جزیرہ نماؤں کے اندرونی حصے ہیں، جہاں جولائی کا اوسط درجہ حرارت تقریباً 26 سے 27 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ رہتا ہے۔ اس کے برعکس جب ہم ٹنڈرا کے علاقے کی طرف دیکھیں تو وہاں پہ درجہ حرارت 10 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے جولائی میں۔ موسم گرما میں رومی ممالک شمال مشرقی تجارتی ہواؤں کے زیر اثر ہوتے ہیں اور بحر اوقیانوس سے آنے والی بارشی ہواؤں سے محروم رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے ان علاقوں میں، بحیرہ روم سے ملحقہ علاقوں میں زیادہ گرمی پڑتی ہے اور یہاں پہ بارش بھی نہیں ہوتی۔ اب اگر ہم دیکھیں تو مغربی یورپ کے بحر اوقیانوس سے ملحقہ علاقوں میں سب سے زیادہ بارش ہوتی ہے، اور دیکھیں اسکاٹ لینڈ، ناروے کے پہاڑی علاقوں میں بارش کی اوسط مقدار جو ہے وہ 1500 ملی لیٹر سے بھی لے کر 2500 ملی لیٹر تک ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر پریرینز اور کوہ ایلپس پر بھی بارش بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن مغربی یورپ کے زیادہ حصوں پر سالانہ بارش 500 ملی میٹر اور 1000 ملی میٹر کے درمیان ہوتی ہے۔ بارش عام طور پر سردیوں میں اور موسم خزاں میں ہوتی ہے، جبکہ شمال میں ٹنڈرا کے علاقوں میں ہلکی بارش ہوتی ہے اور اس کی سالانہ مقدار 250 ملی میٹر سے بھی کم ہے۔ یہ تو تھی یہاں کی آب و ہوا۔ اب ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ آبادی کیسی ہے۔ اگر ہم یورپ کی آبادی دیکھیں تو اس کی ٹوٹل آبادی 75 کروڑ کے قریب ہے۔ مغربی یورپ اور وسطی یورپ میں آبادی زیادہ گنجان ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ دیکھیں، یہ مغربی یورپ کے علاقے ہیں، یہ والے جس میں یہ سارے ہیں، اور وسطی یورپ، ان علاقوں میں جو ہے وہ آبادی وسطی یورپ میں، اور مغربی، یہ دیکھیں یہ مغربی یورپ کے علاقوں میں آبادی جو ہے وہ زیادہ گنجان ہے۔ بر اعظم میں آبادی کی تقسیم ایک جیسی نہیں ہے۔ بلند پہاڑی علاقوں میں منطقہ معتدلہ کے جنگلات میں اور ٹنڈرا کا خطہ، یہ ایسے علاقے ہیں جو عام طور پر غیر آباد ہیں، لیکن صنعتی علاقے جو ہیں وہاں پر آبادی گنجان ہے۔ آبادی کی تقسیم پر اثر انداز ہونے والے عوامل میں آب و ہوا، مٹی، معدنی دولت، یہ وہ چیزیں ہیں جو یہاں کی آب و ہوا کو، آبادی کی تقسیم پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اب یورپ کے وہ علاقے جن کی آب و ہوا خوشگوار نہیں اور زراعت کے لیے موزوں نہیں، وہاں پہ آبادی بہت کم ہے، جس میں سائبیریا کا علاقہ ہے۔ جہاں تک مٹی کا تعلق ہے، یورپی میدان کی سطح پر نرم مٹی کی جو طے ہے وہ زراعت کے لیے موزوں ہے، اس وجہ سے یہ علاقہ گنجان آباد ہے۔ پہاڑی علاقوں پر آبادی کم ہے۔ شمالی اٹلی میں دریائے پو کا طاس جو ہے، اور وسطی پہاڑی علاقوں کے شمالی پہلوؤں پر جہاں پہ لوئس مٹی کی تہ موجود ہے وہاں پر بھی آبادی زیادہ ہے۔ اگر ہم یورپ کے گنجان آباد علاقے دیکھیں تو یورپ میں گنجان آباد علاقے وہ علاقے ہیں جو کہ کوئلے کی کانوں کے قریب ہیں۔ کوئلہ جو ہے یہاں پہ توانائی کا بڑا ذریعہ ہے، اور کوئلے کی کانیں جو ہے یہاں پہ برطانیہ سے لے کر یورپ، مغربی یورپ اور وسطی یورپ کے کوئلے کی کانوں تک جتنی بھی پٹی ہے وہ بہت گنجان آباد ہے، اور زیادہ تر گنجان آباد علاقوں میں ہالینڈ، بیلجیم، برطانیہ کا صنعتی علاقہ، فرانس اور جرمنی کا صنعتی علاقہ، دریائے رائن کی وادی، شمالی اٹلی کا میدان، اٹلی کا ساحل، اسپین اور پرتگال شامل ہیں۔ اگر ہم یہاں کے کم آباد علاقے دیکھیں تو اس میں اسکنڈینیویا کے پہاڑ، کوہ ایلپس، کوہ پریرینز، اسپین کی سطح مرتفع، فرانس کی سطح مرتفع، ٹنڈرا کے علاقوں میں آبادی نہ ہونے کے برابر ہے کیونکہ یہ علاقے، شمالی علاقے سارا سال برف سے بھرے ہوئے رہتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ہے یہاں کی آبادی کی تقسیم کا نقشہ، جہاں پہ دیکھیں یہ بلیک ڈاٹس بہت قریب
اور ایک بلیک سے نظر آ رہے ہیں، یہ یہاں کے گنجان آباد علاقے ہیں۔ جیسے جیسے اوپر دیکھیں یہاں پہ آبادی بہت کم ہے۔ آج آپ کا یورپ ختم ہو گیا، کل انشاءاللہ نیا چیپٹر سٹارٹ کریں گے۔ اللہ حافظ۔